بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ صلوات کا پڑھنا عظیم عبادت ہے، پھر بھی اپنی زبانوں کو صلوات سے معطر فرمائیں۔ اللہم معصوم فرماتے ہیں کہ صلوات پڑھنے سے انسان کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم معصوم فرماتے ہیں کہ صلوات وہ عمل ہے، وہ ذکر ہے کہ جس کے پڑھنے سے انسان کے دلوں کی منافقت دور ہو جاتی ہے۔ بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم اپنے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے، اپنے مرحومین کے گناہوں کی بخشش کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم امام زمانہ کے ظہور کی تعجیل کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی۔ نعرہ تکبیر۔ بلند آواز سے، اپنے آپ کو کم نہ سمجھیں، آپ بہت زیادہ تشریف فرما ہیں، خالق اکبر کا نام بہت بلند ہے۔ بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت، جناب سیدہ کے دشمنوں اور قاتلوں پر لعنت، امام حسین کے دشمنوں اور قاتلوں پر لعنت۔ بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ وَغَاصِبِي حُقُوقِهِمْ وَمُنْكِرِي فَضَائِلِهِمْ وَمَصَائِبِهِمْ وَبِلَايَتِهِمْ أَجْمَعِينَ۔ أَمَّا بَعْدُ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الرحمن فی القرآن وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ مل کر ایک مرتبہ خاندان اولی الامر پر ایک چھلکتی ہوئی صلوات کی تلاوت فرما دیں۔ اللہم اس مجلس کی قبولیت کے لیے بھی ایک بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ اللہم واجب الاحترام سامعین گرامی قدر، عاشقان ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام تشریف فرما ہیں۔ آج کی مجلس ایک حدیث رسول سے شروع کرنا چاہتا ہوں، توجہ ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، القلب ثلاثۃ اقسام، قلب مشغول بالدنیا وقلب مشغول بالعقبہ وقلب مشغول بالمولا۔ قلب مشغول بالدنیا فالہ الشدہ والبلاء، وقلب مشغول بالعقبہ فالہ الدرجات الاولیٰ، وقلب مشغول بالمولا فالہ الدنیا والعقبہ والمولا۔ رسول خدا ارشاد فرما رہے ہیں کہ
انسان کے سینے میں جو دل دھڑک رہا ہے اس کی 3 اقسام ہیں۔ القلب ثلاثۃ اقسام، رسول فرما رہے ہیں دل کی 3 قسمیں ہیں۔ فرمایا پہلا دل قلب مشغول بالدنیا، پہلا دل وہ ہے کہ جو دنیا میں مصروف ہے، دنیا داری میں مشغول ہے، ہر وقت دنیا داری مصروف ہے، اسے پیسے کی فکر ہے، اسے بنگلے کی فکر ہے، اسے گاڑی کی فکر ہے، دنیا داری میں غرق ہے پہلا دل، توجہ ہے۔ دوسرا دل فرمایا قلب مشغول بالعقبہ، فرمایا دوسرا دل آخرت کی فکر میں ہے، ہر وقت اچھے کاموں میں لگے رہتا ہے، نیکی کے کاموں میں لگے رہتا ہے، کوئی ایک ایسا اچھا عمل کر لوں جو آخرت میں کام آ جائے، دوسرا دل آخرت کی فکر میں ہے۔ تیسرا دل قلب مشغول بالمولا، تیسرا دل مولا کی محبت میں مشغول ہے۔ توجہ فرمائیں گے سامعین گرامی قدر، پہلا دل دنیا داری میں مصروف ہے، دوسرا دل آخرت کی فکر میں، تیسرا دل مولا کی محبت میں۔ رسول خدا نے پھر ان 3 دلوں کی جزا بتائی، فرمایا پہلے دل کو کیا جزا ملے گی، کیا انعام ملے گا، دوسرے دل کو کیا انعام ملے گا، تیسرے دل کو کیا انعام ملے گا۔ فرمایا پہلا دل قلب مشغول بالدنیا فالہ الشدہ والبلا، فرمایا جو دل دنیا داری میں مصروف ہے، جو ہر وقت اس فکر میں ہے کہ دولت مل جائے، پیسہ مل جائے، گاڑی مل جائے، بنگلہ مل جائے، کوٹھی مل جائے، رسول فرما رہے ہیں اس کے لیے آفتیں ہی آفتیں ہیں، اس کے لیے مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں۔ دوسرا دل فرمایا قلب مشغول بالعقبہ فالہ الدرجات الاولی، فرمایا دوسرا دل جو آخرت کی فکر میں ہے اس کے لیے درجات عالیہ ہیں، اس کے لیے بلند درجات ہیں۔ اب جو یہاں پر تشریف فرما ہے وہ دعا بھی دے گا، داد بھی دے گا، تیسرے دل کا انعام سنیے گا۔ رسول فرما رہے ہیں قلب مشغول بالمولا فالہ الدنیا والعقبہ والمولا، فرمایا تیسرا دل جو مولا کی محبت میں مصروف ہے اس کے لیے دنیا بھی ہے، آخرت بھی ہے، مولا کی محبت بھی ہے۔ اللہ اکبر، یہ ذکر ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا، اس لیے کیا خوب فرمایا کہ ہر راہ میں انوار کا دہرا نہیں آتا۔ علی کی ولایت ہر کسی کو مل جاتی ہے؟ نہیں بھائی نہیں، علی کی ولایت کسی کو نصیب ہوتی ہے، اس لیے فرمایا کہ ہر راہ میں انوار کا دہرا نہیں آتا، ہر شام کو خورشید دوبارہ نہیں آتا، ہر راہ میں انوار کا دہرا نہیں آتا، ہر شام کو خورشید دوبارہ نہیں آتا، ہر بز میں قرآن کا پارا نہیں آتا، ہر ایک کی چوکھٹ پہ ستارہ نہیں آتا، ہر بز میں قرآن کا پارا نہیں آتا، ہر ایک کی چوکھٹ پہ ستارہ نہیں آتا، اور سب کی قسمت میں اوج رسم و دار نہیں ہے، سب کی قسمت میں اوج رسم و دار نہیں ہے، ہر مدح سرا میسم تمار نہیں ہے۔ اللہ اکبر، سب کی قسمت میں اوج رسم و دار نہیں ہے، ہر مدح سرا میسم تمار نہیں ہے، اور ہر پھول کی قسمت میں گلستان نہیں ہوتا۔ بہت سارے پھول ہوتے ہیں جو گندگی کے ڈھیر پہ اگتے ہیں، اس لیے کیا خوب کہا کہ ہر پھول کی قسمت میں گلستان نہیں ہوتا، ہر سنگ کے حصے میں بطخشا نہیں ہوتا، ہر کوک نشی موسیٰ عمرہ نہیں ہوتا، جو تخت پہ بیٹھے وہ سلیمان نہیں ہوتا، اور ہر شمع کی تقدیر میں پروانہ نہیں ہے۔ بہت سارے چراغ جلتے ہیں، ہر شمع کی تقدیر میں پروانہ نہیں ہے، اللہ کا گھر عزت کا زچا خانہ نہیں ہے، اور ظالم کو یہ احساس علم مل نہیں سکتا۔ توجہ ہے جی، ایک علم ہوتا ہے عین سے، ایک علم ہوتا ہے الف سے، جو الف سے علم ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے دکھ، درد، انگلش میں آپ پین کہتے ہیں، یہاں پر جو علم ہے وہ الف سے ہے جس کا معنی ہے دکھ، درد، پین۔ شاعر کہتا ہے، توجہ ہے جی، ظالم کو یہ احساس علم مل نہیں سکتا، ہر پتھر کو کبھی دیدہ نم مل نہیں سکتا، اور ہر ایک کو شبیر کا غم مل نہیں سکتا، ہر کاندھے کو مولا کا علم مل نہیں سکتا، اور حیدری، ہر ایک کو شبیر کا غم مل نہیں سکتا، ہر کاندھے کو مولا کا علم مل نہیں سکتا۔ آخری 2 مصرے سال اٹھانا علی والوں، ارے تقسیم جو ہو جائے وہ دولت تو نہیں ہے،
زہرا کی دعا مال غنیمت تو نہیں ہے، اس فرش ادا سے زہرا کی دعا ملتی ہے، اس فرش ادا سے حسین کی دعا ملتی ہے۔ سامعین گرامی قدر، آج قصیدہ عینیہ پڑھنا چاہتا ہوں، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ انشاءاللہ یہ 19 محرم الحرام سن 1443 ہجری کی اس خمسہ کی چوتھی مجلس کہ جو اپنے مختلف عناوین کے ساتھ جاری و ساری ہے، آج آپ کی خدمت میں قصیدہ عینیہ گنگنانا چاہتا ہوں۔ حمد و ستائش کے سب قافلے رہوار خلوص پہ استوار کر کے شاہراہ توحید جا رہا ہوں، اس بارگاہ صد عظمت بنا کے دستے بدستی میں عقیدتوں کے گلدستے تھمانے، جو رب ذوالجلال بڑے انسانوں کو قبروں میں کروٹ بدلنے کا عز نہیں دیتا، وہ رب ذوالجلال قبرستان زراعت میں معصوم دانے کے دل پر ساز حیات چھیڑتا ہے۔ وہ خداوند قدوس قبرستان زراعت میں معصوم دانے کے دل پر ساز حیات چھیڑتا ہے، اور پھر وہ چھڑا ہوا دانہ عقیدت خداوند کے طبل پیٹتا ہوا، نغمہ توحید کے راگ الاپتا ہوا، دھرتی ماں کی چھاتی کو چیر کر عالم ہفتے نگار پر پہلی نگاہ ڈالتا ہے، اور پھر وہ نومولود قوم پر اپنے رب و خالق پر توکل کا کمال دکھاتی ہے، اس طرح سے کہ اس کا شفیق و مہربان خداوند بحریم چونٹیوں کے قافلے کی راہدنی سے بھی بچاتا ہے، ابر بے کرم کے قاتلانہ قطروں سے بھی بچاتا ہے، تند و تیز آندھیوں کے بحریم جھونکوں سے بھی بچاتا ہے، اور پھر خداوند قدوس اس نومولود قومپل کو دہلیز جوانی پر قدم رکھنے کی طاقت عطا فرماتا ہے۔ یہاں بیٹھے ہوں گے تو دعا دیں گے، خداوند قدوس اس نومولود قومپل کو دہلیز جوانی پر قدم رکھنے کی طاقت عطا فرماتا ہے، اور پھر خداوند قدوس جوان کھیت کے ساحل پر کیسان کو بٹھا کر کیسان سے پوچھتا ہے، قرآن مجید سورہ واقعہ، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، بتا کہ تو اگاتا ہے یا ہم اگاتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد کی ذات پر۔ اللہ اکبر، بالکل اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، حسینیت، زندہ آباد، یزیدیت، اہل بیت نے دشمن دلالت، بآواز بلند صلوات۔ سامعین گرامی قدر، آج قصیدہ عینیہ گنگنانا چاہتا ہوں، وہ قصیدہ جو عین پر اختتام ہوتا ہے۔ سامعین گرامی قدر، اور قصیدہ عینیہ علی ابن ابی طالب کے روزے کی زری کے رخسار پر لالی بنا ہوا ہے۔ قصیدہ عینیہ جو زوار بیٹھے ہیں یہاں پر، علی ابن ابی طالب کے روزے کی زری کے اوپر لکھا ہوا ہے چاروں طرف، اور اتنا عظیم قصیدہ، اور اس کے مصنف ہیں اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین، نہج البلاغہ کی 12 جلدوں پر شرح لکھنے والے علامہ ابن ابی الحدید المعتزلی نے اس قصیدے کو لکھا، اور علامہ نے اس کے ہر مصرع کا اختتام عین پر کیا۔ اچھا، جب عین پر اختتام کیا تو پوچھنے والوں نے پوچھا علامہ سے کہ آپ نے اس کے ہر مصرع کا اختتام عین پر کیوں کیا؟ اب جملہ سننا علی والو، علامہ نے مسکرا کر کہا، یہ بتانے کے لیے کہ میرے قصیدے کا اختتام عین پر ہوتا ہے، علی کا نام عین سے شروع ہوتا ہے، میرے قصیدے کا اختتام عین پر ہوتا ہے، علی کا نام عین سے شروع ہوتا ہے۔ یعنی بتانا یہ چاہتے تھے کہ جہاں میری ثنا خوانی کی، جہاں میری قصیدہ خوانی کی، جہاں میری منقبت خوانی کی، جہاں میری شاعری کی سدرۃ المنتہا ہوتی ہے، وہاں سے حقیقت علی ابن ابی طالب شروع ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ قصیدہ عینیہ، سامعین گرامی قدر، طائر تفکر کو بلند کرو، آؤ آپ کو لے چلتا ہوں نجف اشرف کی نگری میں۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں؟ یہاں بیٹھے نہیں ہوں گے انشاءاللہ، آپ سارے سارے نجف اشرف میں ہوں گے۔ آؤ تمہیں نجف اشرف لے کے چلتا ہوں، اور یاد رکھنا کہ قصیدہ عینیہ
علی کے ذری کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ سامعین گرامی قدر جو زوار بیٹھے ہیں وہ گواہی دیں گے، سید مہتاب نقوی صاحب مولا کے زوار ہیں، میری گواہی دیں گے۔ جب زائر جاتا ہے نجف اشرف میں اور امیر المومنین کے روضے کے صحن میں علی کی ذری کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اس وقت وہ ایک اذن دخول پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا؟ اذن دخول کا مطلب ہوتا ہے اجازت لینا، اور اجازت زندوں سے مانگی جاتی ہے، مردوں سے نہیں لی جاتی۔ ہم 14 کے مزارات پر اجازت لے کے بتاتے ہیں، ہم مردوں کے مرید نہیں بلکہ زندگیاں بانٹنے والوں کو مانتے ہیں، ہم زندگیاں بانٹنے والوں کو مانتے ہیں۔ اچھا سامعین گرامی قدر، جب زائر جا کے کھڑا ہوتا ہے امیر المومنین کے صحن میں، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے کہا کبھی ایسے نائب فضائل بھی سن لیا کریں، خیبر اور خندق سے تھوڑا سا آگے بڑھ جائیں نا۔ جب زائر کھڑا ہوتا ہے علی کی ذری کے سامنے تو اس وقت جب زائر اندر جانے لگتا ہے ایک مرتبہ فرشتے کندھا ہلا کر کہتے ہیں کدھر؟ فرشتے کندھا ہلا کے کہتے ہیں بھائی کدھر؟ کہتا ہے علی سے ملنے۔ فرشتے ہلکی سی آواز میں کہتے ہیں علی سے ملنا جانے چاہتے ہو؟ ہاں جی، پہلے ایمان تو چیک کراؤ، عقیدہ چیک کراؤ گے تو علی اندر آنے کی اجازت دے گا۔ سامعین گرامی قدر، وہاں پر زائر کو کہنا پڑتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، زوار تشریف فرما ہے میرے بھائی، وہاں پر اذن دخول پڑھنا پڑتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ بھائی علی اسے اندر آنے کی اجازت نہیں دیتا جو اسے معبود نہیں مانتا، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ پھر کہنا پڑتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں۔ پھر اس کے بعد کہنا پڑتا ہے اشہد ان علی ولی اللہ۔ اس کے بعد جب زائر نے ارادہ کیا کہ علی کے ذریعے کے اندر جاؤں، ایک مرتبہ پھر فرشتوں نے روکا کدھر؟ توجہ نہیں ہے؟ فرشتوں نے پھر پوچھا کدھر؟ کہتا ہے علی سے ملنے۔ فرشتے کہتے ہیں علی سے ملنے کے لیے ایمان بتانا کافی نہیں ہے، اب یہ بتا کس خاندان سے آیا ہے، شجرہ بتائے گا تو علی اندر آنے کی اجازت دے گا۔ سامعین گرامی قدر، اور یہ اکلوتا اذن دخول ہے علی کا اذن دخول۔ یہ جملے جو بھی پڑھنے والا ہوں زیغم بھائی، نہ آپ کو امام حسین کے اذن دخول میں ملیں گے اقبال بھائی، نہ رسول خدا کے اذن دخول میں ملیں گے، نہ جناب سیدہ کے اذن دخول میں ملیں گے۔ یہ جملے فقط اور فقط علی ابن ابی طالب کے اذن دخول میں ملتے ہیں۔ کون سا جملے؟ جب زائر جاتا ہے، زائر کو کہنا پڑتا ہے اشہد انکا یا امیر المومنین انا عبدکا وابن عمتکا وابن عمتک، یا علی میں تیرا غلام ہوں، تیرے غلام کا بیٹا ہوں، تیری کنیز کا بیٹا ہوں۔ اللہ اکبر، کہنا پڑتا ہے، اقرار کرنا پڑتا ہے یا علی میں آپ کا غلام ہوں، آپ کے غلام کا بیٹا ہوں۔ میرا خاموش مجمع وہاں پر یہ بھی کہنا پڑتا ہے یا علی میں آپ کی کنیز کا بیٹا ہوں۔ بھائی میں پریشان ہو گیا، یہ ظاہر یہ کیوں کہہ رہا ہے یا علی میں آپ کی کنیز کا بیٹا ہوں؟ پھر وہ معروف جملہ یاد آ گیا کہ علی کی ولایت ابا کی وراثت سے نہیں بلکہ اماں کی شرافت سے ملتی ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ آپ کے اور میرے 5ویں امام ارشاد فرماتے ہیں اگر اپنے دل میں میرے جد علی کی ولایت کا نور محسوس کرو تو اپنی ماں کا شکریہ ادا کیا کرو کہ اس نے تمہارے باپ کے حق میں خیانت نہیں کی۔ اگر ماں خیانت کرتی تیرے دل میں ہمارے جد علی کی محبت کا نور نہ آتا۔ سامعین اکرام قدر، قصیدہ عینیہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ تھوڑے سے سوئے ہوئے ذہن آمادہ ہو جائے تو میں قصیدہ پڑھوں۔ بڑے قصیدے سنے ہوں گے سرائکی میں، اردو میں، آؤ تمہیں آج عربی میں قصیدہ سناتا ہوں۔ میں نے کہا خیبر اور خندق تک بات نہیں ہوگی، بات آگے ہے، عربی میں قصیدہ سناتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے تمہید کے طور پر سامعین گرامی قدر، سعودی عرب میں اقبال بھائی ایک دفعہ بہت بڑا اجلاس ہوا، بہت بڑی بزم لگی، سارے مولوی جمع تھے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بہت سارے مولویوں نے اجلاس کیا اور مشترکہ فیصلہ کیا کہ سعودی عرب سے ہر وہ نشانی ہٹا دیں گے، ہر وہ علامت مٹا دیں گے جہاں سے علی کا شعور بلند ہوتا ہے، جہاں سے مولا علی کی ولایت کا اعلان ہوتا ہے، مولا علی کی ولایت کا شعور بلند ہوتا ہے۔ علامہ ابن ابی الحدید جو اس قصیدے کے مصنف ہیں وہ بھی وہاں پر تشریف فرما تھے۔ علامہ کہتے ہیں میں چپ چاپ بیٹھا سنتا رہا، کسی نے کہا یہ مسجد گرا دو، یہ علی کی ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟
بھائی علی کے نام سے مسجدیں ہوتی ہیں کہ نہیں؟ آپ کے ماڑی انڈس میں مسجد موجود ہے، مسجد علی۔ انہوں نے کہا جی علی کے نام سے جو بھی مسجد ہو گرا دو، مٹا دو، علی کے نام سے منسوب زیارت گرا دو۔ علامہ کہتے ہیں میں چپ چاپ بیٹھا سنتا رہا، کسی نے کہا یہ گرا دو یہ علی کا ہے، اللہ اکبر، کسی نے کہا یہ گرا دو یہ علی کا ہے، کسی نے کہا وہ گرا دو وہ علی کا ہے۔ علامہ کہتا ہے میں چپ چاپ بیٹھا سنتا رہا۔ علامہ ابن ابی الحدید المعتزلی اہل سنت کے مشہور و معروف عالم دین فرماتے ہیں جب میری باری آئی تو میں نے مسکرا کر کہا کس کس جگہ سے علی کے نام کو مٹاؤ گے؟ اس لیے کہ اللہ نے تمہارے چہروں پر بھی 2 بار علی لکھا ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں میرے بھائیوں کو؟ آنکھیں دیکھو عین جیسی ہیں، ناک کو دیکھو لام جیسا ہے، ہونٹوں کو دیکھو یا جیسے ہیں، تمہارے چہروں پر بھی اللہ نے 2 بار علی لکھا ہے۔ کہاں سے علی کا ذکر مٹاؤ گے؟ بس سامنے گرام قدر قصیدہ عینیہ شروع کرنے لگا ہوں، توجہ ہے؟ علامہ کیش کی معراج دیکھیے گا، اور تمام اہل سنت اور شیعہ علماء کا اس قصیدے پر اتفاق ہے، اجماع ہے کہ اس کا ایک ایک شعر قرآن اور حدیث سے اخذ ہے۔ اس کے 55 مصرے ہیں جو تقریباً 150 سال سے امیر المومنین کے روزے کی زری کے اوپر لکھے ہوئے چاروں طرف، جو زوار بیٹھے میری گواہی دیں گے۔ 55 مصروں پر مشتمل قصیدہ عینیہ، اور ہر مصرے کا اختتام عین پر ہو رہا ہے۔ اب علامہ کے عشق کے معراج کو دیکھیے گا، علامہ کیا فرماتے ہیں؟ علامہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قد قلت للبرق الذی شق الدجا فکأنہ زنجیا ہناک یجدع یا برق ان جیت الغری فقل لہ اتراک تعلم من بارضک مودع بل فیک۔ صلوات پڑھتے محمد وآل محمد پر۔ آقا صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بھی ایک دفعہ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر۔ احباب ذرا ایک ایک قدم آگے آ جائیں گے تو مجلس کا ماحول بن جائے گا۔ ایک صلوات بھی پڑھتے ہیں، ایک ایک قدم آگے آ جائیں، بآواز بلند صلوات۔ اللہم سامعین گرامی قدر، علامہ ابن ابی الحدید المعتزلی کا لکھا ہوا قصیدہ امیر المومنین کی زری کے چاروں طرف کنتا ہے۔ علامہ فرماتے ہیں قد قلت للبرق الذی شق الدجا فکأنہ زنجیا ہناک یجدع یا برق ان جیت الغری فقل لہ اتراک تعلم من بارضک مودع بل فیک جبرائیل و میکال و اسرافیل والمال المقدس اجمع فیک ابن عمران الکلیم و بعدہ عیسی یکفی احمد و یتبع بل فیک نور اللہ جل جلالہ لذوی البصار یستشف فیلمع۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ھذا هو النور الذی عذباتہ کانت بجبہت آدم تتطلع یا قال الباب الذی عن حظها اجدت اکف 44 اقول فیک سمیدع کلا ولا حاشر مثلک ان یقال سمیدع بل انت یا علی بل انت یا علی فی یوم القیامت حاکم فی العالمین شافع و مشفع۔ بس ہمیں نگرمی کا 10 اشعار ہی پڑھنے تھے آج کی مجلس میں، دامن وقت میں گنجائش نہیں۔ 55 شعر کبھی کسی اور موقع پر ترجمہ سنیے گا۔ علامہ فرماتے ہیں پہلا مصرع قد قلت للبرق الذی شق الدجا فکأنہ زنجیا ہناک یجدع۔ علامہ فرماتے ہیں اے کڑکتی ہوئی بجلیوں، اے آفتاب کا پیٹ چیر کر آنے والی کڑکتی بجلیوں، جب تم خطہ مشرق سے برآمد ہوتی ہو تو تمہارے آنے سے ضیاء شمس بھی شرما جاتی ہے۔ فکرہ سنیے گا سامعین محترم، جب تم خطہ مشرق سے ابھرتی ہو تو تمہارے آنے سے ضیاء شمس بھی شرما جاتی ہے، لیکن اس وقت تم پر کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اے کڑکتی بجلیوں، اے آفتاب، اے مہتاب، جب تم نجف اشرف جاتے ہو تو کسی کالے حبشی غلام کی طرح نظر آتے ہو۔ پڑھنا میرا کام ہے، نعرہ لگانا آپ کا کام ہے۔ ایک بلند آواز سے نعرہ حیدری۔ تھوڑی سی ذہنی سطح کو بڑھائیں گے تو فضائل سمجھ میں آئیں گے۔ سامعین گرامی قدر، پتہ نہیں چاند اور سورج کو، علامہ فرماتے ہیں پتہ نہیں چاند اور سورج کو کیا مسئلہ ہے۔ چاند رات کو اپنی ٹھنڈی لبوں کے نور سے صحن نجف اشرف کو داغدار کرتا ہے، اور جب سورج نکلتا ہے صبح تو پھر سورج اپنی شعاعوں سے چاند کے لگے ہوئے داغوں کو صحن نجف اشرف سے صاف کرتا ہے۔ بھائی فکرہ یاد آ رہا ہے یہاں پر، بھائی چھیڑ دیا نا آفتاب و مہتاب کے ذکر نے ہمیں، سورج و چاند کے ذکر نے ہمیں۔
ایک مشہور مکالمہ ہے زیغم بھائی، کیا مکالمہ ہے؟ مرزا انیس نے ایک مصرع لکھا کہ خورشید سر شام کہاں جاتا ہے؟ بعض لوگوں کو نہیں پتہ ہوگا، میں بتا دیتا ہوں، خورشید سورج کو کہتے ہیں۔ میر انیس نے مصرع لکھا کہ خورشید سر شام کہاں جاتا ہے، آگے قلم حرکت نہیں کر رہی، آگے مصرع نہیں لکھ پا رہے۔ گھر سے نکلے، راستے میں دبیر مل گئے، دبیر نے پوچھا انیس کیا حال ہے؟ فرمایا مصرع لکھا ہے مکمل نہیں ہو رہا۔ کہا کیا مصرع ہے؟ کہا خورشید سر شام کہاں جاتا ہے؟ دبیر نے مسکرا کر کہا معلوم ہے دبیر کو جہاں جاتا ہے۔ بھائی توجہ، خورشید سر شام کہاں جاتا ہے؟ معلوم ہے دبیر کو جہاں جاتا ہے۔ مغرب میں ہے مزار حیدر، وہاں چراغ جلانے جاتا ہے۔ حیدری، آخری بندے تک ہاتھوں کو بلند کر کے حیدری۔ سامعین گرامی قدر، مغرب میں ہے مزار حیدر، وہاں چراغ جلانے جاتا ہے۔ بھائی یہ تو دبیر کو پتہ ہے، اب وہ بتاؤں جو حقیر کو پتہ ہے۔ بھائی دبیر نے کہا مغرب میں چراغ جلانے جاتا ہے، میں نہیں مانتا۔ دبیر کہہ رہے ہیں چراغ جلانے جاتا ہے سورج، میں کہتا ہوں جو جلائے وہ سورج نہیں، سورج چراغ جلانے نہیں جاتا بلکہ جلا لینے جاتا ہے۔ اس لیے کہ جو بانٹے وہ سورج نہیں، جو علی سے ہنر ضیاء پاشی سیکھ کیا ہے اسے سورج کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگلا فکرہ سنیے کہ سامنے کے میں قبلہ تشریف لے آئے ہیں، میں زیادہ انتظار نہیں کراؤں گا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اے کڑکتی ہوئی بجلی ہو، علامہ فرماتے ہیں جب نجف اشرف سے گزر ہو تو نجف اشرف کے ذرات کو میرا پیغام دینا، نجف اشرف کی مٹی کو میرا سلام دینا، اور یہ کہنا پتہ ہے اللہ نے تمہارے اندر کس ہستی کو چھپایا ہوا ہے۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں؟ فی کا ابن عمران الکلیم و مبادہ عیسی یکفی و احمد یتبع۔ علامہ فرماتے ہیں تیرے اندر صرف علی موجود نہیں، تیرے اندر آدم بھی ہے، تیرے اندر نوح بھی ہے، تیرے اندر ہود بھی ہے، تیرے اندر صالح بھی ہے، تیرے اندر موسیٰ بھی ہے، تیرے اندر عیسیٰ بھی ہے۔ بل فی کا جبرائیل و میکال و اسرافیل و والمال المقدس و اجمع۔ تیرے اندر جبرائیل بھی ہے، تیرے اندر اسرافیل بھی ہے، تیرے اندر میکائیل بھی ہے، تیرے اندر اسرائیل بھی ہے، بلکہ پورا مال مقدس تیرے اندر ہے۔ تو اب میں کہتا ہوں اے علامہ ابن ابی الحدید، اب میں مان لوں کہ اگر تو نے کہا کہ نجف اشرف کی سرزمین میں آدم ہے، نوح ہے، جبرائیل ہے، میکائیل ہے، اسرافیل ہے، میں مان لوں کہ یہ تیرے عشق کی معراج ہے کہ تو نے کہا کہ اگر ان تمام انبیاء کو ملاؤ تو علی بنتا ہے۔ میرے عشق کی معراج اس سے مختلف ہے، میں یہ نہیں مانتا کہ آدم کو، نوح کو، ابراہیم کو، موسیٰ کو، عیسیٰ کو اگر اکٹھا کیا جائے تو علی بنتا ہے۔ میں یہ مانتا ہوں اگر آدم کو، اگر علی کو کھولا جائے تو یہ سارے بنتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد کی ذات پر۔ اگر علی کو کھولا جائے تو یہ سارے انبیاء بنتے ہیں۔ سامعین اکرام قدر، اگلا فکرہ یا قال الباب الذی انحذھا اجدت اکف اربعون و اربع۔ علامہ ابن ابی الحدید فرما رہے ہیں کہ اے اپنی 2 انگلیوں کے انگشت سے درائے خیبر کو اکھاڑنے والا حیدر، جس کا ذہن ادھر ہوگا اسے بات سمجھ میں آئے گی۔ اے اپنی 2 انگلیوں سے درائے خیبر کو اکھاڑنے والا حیدر، جس کو عرب کے 44 پہلوان بھی مل کر نہ کھول سکتے تھے۔ اچھا سامعین کرام یہاں رک کر ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ فضائل پڑھنا صرف ہماری ذمہ داری نہیں ہے بلکہ اصلاح کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اچھا ہمارے ممبر سے پڑھا جاتا ہے کہ جب مولا علی نے قلعہ خیبر کو اکھاڑا، آسمان کی طرف پھینکا، کبھی کبھی بڑے مزیدار لطیفے سننے کو ملتے ہیں نا اس ممبر سے جی، آپ سننے والے سنتے ہیں، پڑھنے والے پڑھتے ہیں، پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ لطیفہ سنیے گا بھی، کہتے ہیں کہ جی ایک پڑھ رہا تھا، جو سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں انہیں پتہ چل جائے گا، ایک بندہ پڑھ رہا تھا کہ جب مولا علی نے قلعہ خیبر کو اکھاڑا، آسمان کی طرف پھینکا، تو پہلے آسمان والے فرشتوں نے کہا بھاگو دروازہ آ رہا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جب دروازہ پہلے آسمان پہ پہنچا، دوسرے آسمان والے فرشتوں نے کہا بھاگو دروازہ، تیسرے والوں نے کہا بھاگو دروازہ۔ جب 7ویں آسمان تک بات پہنچی، فرشتوں نے کہا اللہ تو بھی خیر منا۔ یہ آپ کے ممبر سے پڑھا جا رہا ہے بھائی، ہماری ذمہ داری ہے، ہم نہیں بتائیں گے تو آپ کو کون آ کے بتائے گا؟ سامعین کرام قدر، یہ توہین توحید ہے۔ اپنے تخیل کے قلم سے نہ گڑیے، وہ پڑھیے جو آل محمد نے آپ کو سکھایا ہے۔
عجیب عجیب باتیں سننے کو ملتی ہیں. نماز کی بات آتی ہے میں رک کر فضائل کو چھوڑ رہا ہوں. ایک تبلیغ کا جملہ کہنا چاہتا ہوں. اسی ممبر سے پڑھا جاتا ہے جی صحابہ کہف کے کتے نے نمازیں پڑھی تھیں. آگے سے ہم جیسے سننے والے کہتے ہیں جی کوئی نہیں پڑھی تھی. جب صحابہ کہف کو کتا نمازیں پڑھے بغیر جنت میں جا سکتا ہے تو ہم بھی, توجہ ہے کہ نہیں ہے, ناراض تو نہیں ہو رہے نا. ہم جیسے ہی کہتے ہیں نا جی کوئی نماز نہیں پڑھی تھی وہ بھی جا سکتا ہے, ہم بھی نماز پڑھے بغیر جا سکتے ہیں جنت میں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, پڑھے لکھے ذرا تشریف فرما ہے, اللہ نے کتے پر نماز واجب کی ہے؟ بھائی بولیں, اللہ نے کتے پر نماز واجب کی ہے؟ بھائی جس پر واجب نہیں اس کی بحث کیسی, اس کا مباحثہ کیسا؟ اور یہ دین کتوں کا نہیں ہے. پتہ نہیں کوئی سمجھا ہے کہ نہیں سمجھا. یہ دین کتوں کا نہیں ہے اور نہ دین میں کتوں کی کوئی حیثیت ہے. سامعین گرامی قدر, میں یہ جملہ کہہ کر آج کی مجلس کو ختم کر رہا ہوں کہ ولایت علی ابن ابی طالب اور حسین کی مظلومیت کے لیے کسی جھوٹ کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے. اتنے فضائل بھرے پڑے ہیں, صاحب بہار نے لکھے, صاحب سفینت و بہار نے لکھے, جائے کتابیں پڑھے, آپ کو اتنے فضائل مل جاتے ہیں, آپ کو جھوٹ کا سہارا لینے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ اکبر. اسی ممبر سے کہا جاتا ہے او جی ایک کتا تھا مدینہ میں. نہیں چھوڑے کیسے جی, ہمارا فرض بنتا ہے بتانا. آپ کی یہی کوتاہی تو ہمیں پیچھے کر دیتی ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ او جی کتا تھا, لوگ گزرتے تھے, وہ ان پر حملہ کرتا تھا, بھونکتا تھا. پر جب پوچھا کیا پیغمبر کی بارگاہ میں آئے جی کیوں ان کو کاٹا, کہا جی علی کی برائی کرتے ہیں. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ قبلہ تشریف فرما ہے, کسی ایک کتاب میں دکھا دیجئے, اگر ہوگا بھی صحیح تو جعلی واقعہ ہوگا, کوئی واقعہ نہیں ایسا. وہ جی علی کی برائی کرتے تھے, کیوں ایسے واقعات کو پڑھ رہے ہیں ممبر پر؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ سامعین گرامی قدر, درہ خیبر کو 2 انگلیاں سکھاڑنے والا حیدر, اگر خیبر کا ماحول بنے تو ایک جملہ عرض کر دوں. بڑے خیبر سنتے ہیں, ایک جملہ آج میں بھی خیبر پر پڑھ دیتا ہوں. سامعین گرامی قدر, اچھا وہ جو دروازہ علی ابن ابی طالب نے خیبر کو اکھاڑا تھا وہ گیا کہاں؟ اب دروازہ خیبر کا علی کے ہاتھوں پر, سنیے گا یہ حقیقت پڑھ رہا ہوں, صاحب بہار نے لکھا بہار الانوار میں, دروازہ علی کے ہاتھوں پر جو یہودیوں نے خندق کھود رکھی تھی مسلمانوں کے لیے, علی اس خیبر کے دروازے کو لے آئے اس خندق پر, کہا یا رسول اللہ اپنے لشکر کو اس خندق سے عبور کرائیے. اب سارا لشکر اسلام اس خیبر کے دروازے سے گزرنے لگا. اب ایک بڑے قد والے صحابی نے جھانک کے دیکھا, توجہ ہے کہ نہیں ہے, ایک صحابی نے جھانک کے دیکھا دروازہ علی کے ہاتھوں پر, علی کے پاؤں ہوا میں. صحابی پریشان ہو گئے, یا رسول اللہ یہ کیا دیکھ رہا ہوں, دروازہ علی کے ہاتھوں پر, علی کے پاؤں ہوا میں, یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ رسول نے مسکرا کر کہا اگر علی کے پاؤں زمین پر ہوں تو علی ابو تراب ہے, اگر علی کے پاؤں ہوا میں ہوں تو علی ابو الہوا والماء ہے. حیدری. بس عزادارو, جتنے فضائل پڑھ لیں جب وہ بی بی راضی نہیں ہوتی جب تک مصائب نہ پڑے جائیں. وہ بی بی جو پہلو پہ ہاتھ رکھ کے اس مجلس میں آتی ہے, وہ نہ میرے آپ کے فضائل سننے آتی ہے, نہ میرے آپ کی تقریریں سننے آتی ہے, نہ نعرے سننے آتی ہے, وہ تو اپنے بیٹے اور بیٹی کا مصائب سننے آتی ہے. عزاداروں, چوتھا روز ہے عزاداروں, قبلہ آپ کو خوب مصائب سنائیں گے. بس 2 جملے مصائب کے پڑھ کے تبرکاً اجازت چاہتا ہوں. عزاداروں, آج ہمارے بعض سنی بھائی کہتے ہیں شیعہ بڑے روتے ہیں, آخر نقصان کیا ہوا؟ عزاداروں, جواب وہی دوں گا جو سید سجاد نے جواب دیا تھا جب مدینہ واپس لوٹ کے آئے نا سید سجاد. ایک پوچھنے والے نے پوچھا مولا شہادت تو آپ کا ورثہ ہے, مولا اتنا کیوں روتے ہیں, مولا خون کے آنسو کیوں بہاتے ہیں؟ سید سجاد کا گریہ زیادہ ہوا. سید سجاد نے رو کر کہا, سید سجاد نے کہا تو نے انصاف نہیں کیا, بے شک شہادت ہمارا ورثہ ہے, لیکن ذرا انصاف تو کر, کیا پھپھیوں اور ماؤں کے ساتھ بے چادر و مکنا کبھی کوفہ کے بازار کبھی شام کے بازار بھی جانا ہمارا ورثہ ہے؟ عزادارو, دنیا کو پتہ ہی نہیں ہے زینب کبریٰ نے کیسے ان حالات میں سفر کیا. بس عزادارو ایک روایت پڑھوں گا شام کے دربار کی. جب آئی ہے نا علی کی بیٹی شام کے دربار میں, علی کی بیٹی نے خطبہ پڑھا,
عزیزو کل مکمل علی کی بیٹی کا خطبہ یہاں پر پڑھوں گا آپ کے سامنے، لیکن ایک جملہ آج کہہ کے مجلس کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ جب شام کے دربار میں علی کی بیٹی نے خطبہ دیا نا عزیزو، ایک نابینا صحابی رسول ہے زید بن ارقم۔ زید بن ارقم کہتا ہے جب میں نے اس بی بی کے خطبے کو سنا تو میں نے ساتھ والے کا کندھا ہلا کر کہا مجھے بتا کیا نجف سے علی آ گئے ہیں یا علی کا کوئی بیٹا خطبہ دے رہا ہے؟ جو رونے کے لیے آیا تھا ماحول بنانا، ایک جملہ اگر خلوص کا، ایک آنسو اگر خلوص کا آ گیا آنکھوں سے، اور یہ تو ایسا ذکر ہے ایک آنسو آنکھ سے آ جائے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ من بکا علی الحسین او ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ۔ نابینا صحابی رسول ساتھ والے کا کندھا ہلا کر کہتا ہے مجھے بتا کیا علی نجف سے آگے ہیں یا علی کا کوئی بیٹا خطبہ دے رہا ہے؟ ساتھ والا کہتا ہے شکر کر جو تو نابینا ہے، نہ علی خطبہ دے رہے ہیں نہ علی کا کوئی بیٹا ہے، بلکہ علی کی قیدن بیٹی بے چادر و مکنا کمینوں کے مجمع میں خطبے دے رہی ہے۔ عزادارو علی کی ایک خاموش بیٹی ہے ام کلثوم۔ عزادارو ایک جملہ اس بی بی کا پڑھنا چاہتا ہوں۔ عزادارو جب یزید کی بیوی آئی ہے نا ہندہ، سر پر چادر نہیں تھی، قیدیوں کا جائزہ لینے کے لیے عزادارو، تو یزید نے ایک مرتبہ کہا چادر کر کے آ۔ عزادارو اس وقت علی کی خاموش بیٹی ام کلثوم نے رو کر کہا اماؤ کا ورا السطر ونحن بنات رسول اللہ۔ اے یزید ذرا انصاف تو کر، تیرے دربار کی کنیزیں بھی چادر کر کے آئی کھڑی ہیں، محمد کی بیٹیاں بے چادر و مکنا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ایّ منقلب ینقلبون۔